بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ فرمایا جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے، اس کے بعد ایک شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی، اے نمازی تو دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی جائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نیت کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر دھیان سے بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیں، ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ اور یہ بھی نیت کر لیں، بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ قرآن پاک کا حکم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی مبارک مہینہ، بڑا ہی پیارا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے کا احساس کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو گویا تیار کرنا، یہ اللہ کو کتنا مقبول ہے۔ آپ ایک واقعہ سنیں، اس سے آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے جلد
اول صفحہ 1355 پر ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی اس معشوقہ پر برے ارادے سے قابو پا لیا۔ اب لوگوں کی ہلچل اس نے دیکھی، اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ آج رات چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا رجب کا۔ یاد رہے وہ نوجوان مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، گویا ماہ رجب آنے والا ہے، وہ اس عورت سے الگ ہو گیا، رجب کے احترام میں الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں بندے سے ملاقات کو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم ملا تھا وہ اسے سنایا کہ مجھے حکم ملا ہے تیری ملاقات کو آؤں۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس شخص نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، اس نے ان کے مذہب پر اسلام قبول کیا۔ مگر پتہ کیا چلا کہ پہلے کے لوگ رجب کا احترام جانتے تھے، اس مہینے کی قدر جانتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ مگر اے مسلمانوں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج رجب کا مہینہ شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے رجب کا احترام کیا، رب کریم نے اسے احترام رجب کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو خود مسلمان ہو رجب کا احترام کرے، خوب نوافل پڑھے، خوب عبادت کرے، خوب توبہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، ذرا سوچو تو صحیح اس کو کتنے انعام ملیں گے، اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑے ہی پیارے رسالے کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں میں ارشاد فرماتے ہیں، رجب یہ لفظ ہے نا، رجب یہ دراصل ترجیب سے نکلا ہوا ہے اور اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو الاسب یعنی تیز بہاؤ والا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو الاسم یعنی بہرا، خوب بہرا بھی کہتے ہیں۔ مہینے کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدل کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ پہلے کے لوگ وہ مہینے جن کا احترام ہے اسلام میں، آگے بتاؤں گا وہ کون سے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہ کیا کرتے، تو رجب کے مہینے میں جنگ و جدل کی آواز نہ آتی، اس لیے اس کو بہرا کہا جاتا، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ رجب میں روزے رکھنے والے کو جنت میں رجب نامی نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں 4 مہینے ہیں جن کی حرمت و عظمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ پہلے 3 تو ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں۔ بقرعید سے پہلے والا مہینہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بقرعید سے پہلے والا مہینہ، بقرعید والا مہینہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے۔ اور فرمایا
चौथा रजब, ये 4 महीने कुरान में जिसका तज़किरा ये हुर्मत वाले हैं और ये इस्लाम से पहले भी मोहतरम माने जाते थे। मजीद फरमाते हैं इनका एहतराम अब भी बाकी है कि इनमें इबादत की जाएं, गुनाह से बचा जाए। इससे मालूम हुआ कि जब तमाम महीने और दिन, तमाम जमातें दर्जे बराबर नहीं, तो फिर इंसान आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं। अल्लाह वालों का मर्तबा बुलंद हुआ करता है, औलिया से सहाबा का मर्तबा बुलंद हुआ करता है, सहाबा से रसूल और अंबिया का मर्तबा बुलंद होता है, और हमारे आका का मर्तबा सबसे बुलंद है। आला हजरत फरमाते हैं ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऐ मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, तर्जमा कंजुल ईमान, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो। यानी यहां यह बयान किया गया कि इन महीनों की इज्जत इस तरह करो कि इनको काबिल एहतराम इस तरह बनाओ कि खुसूसियत से इन 4 महीनों में गुनाह न करो, कि गुनाह करना अपने ऊपर जुल्म करना है। तो आओ मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत कर लें कि अब गुनाह नहीं करेंगे, अब इबादत करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दीजिए। और रजब, चूंकि आप लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, आपको बड़ा अंदाजा है कि अगर किसी को फसल काटनी है तो उसको बीज पहले डालना पड़ेगा, पहले जमीन नरम करनी पड़ेगी, फिर बीज डालना होगा, उसके बाद उस पर पानी देना होगा, उसके बाद उसका ख्याल रखना होगा कीड़ा ना लग जाए, और फिर टाइम पर, वक्त पर फसल भी काटना होगा। कोई ऐसा किसान मौजूद है यहाँ पर जो बगैर बीज डाले फसल उगा लेता हो? ऐसा कोई भी नहीं होगा। बगैर बीज के फसल कैसे उगेगी? अच्छा, बीज डालें चावल का और तमन्ना करें गंदम उग जाए, फिर भी नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, जो बीज डालोगे वैसी फसल काटोगे, ठीक है ना। इमाम सफोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, फरमाते रजब जो है ना, वो इबादत के बीज बोने का महीना है। शाबान उन बीजों पर आंसुओं से पानी डालने का महीना है, और रमजान रहमत की फसल काटने का महीना है। अब वो शख्स सोचे जो रजब में बीज न डाले, शाबान में आंसुओं से पानी ना डाले, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा? तो अगर वाकई रहमत की फसल काटनी है तो रजब से तैयारी करनी होगी, माहे रजब से इबादत का बीज डालना होगा। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें गुनाह छोड़ने हैं, अल्लाह की नाफरमानी से दूर होना है। आज हाल ये है, चूंकि पिछले कई दिनों से हम सिंध और फिर बलूचिस्तान के शहरों में चल रहे हैं, ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ का नौजवान बहुत तेजी के साथ इस्लाम से दूर होता जा रहा है। आज यहाँ के रहने वालों को नमाज पढ़ना भी नहीं आती, गांव गोठ में जाएं कलमा तक पढ़ना नहीं आता, नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, मस्जिदें वीरान हैं। मुझे बताया गया कि कई ऐसे छोटे छोटे गांव भी हैं जहां मस्जिद ही नहीं है, यानी मस्जिद इसलिए नहीं है कि नमाज पढ़ने का शौक ही नहीं है। आप जरा सोचिए कि इस तरह की जिंदगी कैसी जिंदगी है? मुसलमान कहलाने वाले ना नमाज पढ़ें, ना रब को याद करें, ना इबादत करें, सारी जिंदगी इसी तरह जानवरों की तरह गुजर जाए। फिर तो जानवर और इंसान में कोई फर्क ना रहा ना। जानवर भी सुबह उठता है, घूमता फिरता रहता है, खाना खाता है, रात आकर सो जाता है। और अगर इंसान भी यही करे कि सुबह से शाम तक काम काज करे और रात आकर सो जाए, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रहा? अरे इंसान तो रब को याद करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इताअत करता है। मगर अफसोस ये है कि इन इलिटरेट इलाकों में, गांव गोठों के अंदर भी जहां इल्म नहीं है, दीन की बातें कम पहुंची हैं, मगर बुराइयां वहां भी पहुंच गई हैं। फिल्में ड्रामे वहां भी देखे जा रहे हैं। पहले तो एक जमाना था, एक टीवी था, उसको लोग देखते थे, अपनी मर्जी नहीं चलती थी, जो टीवी पर आता वही देखना पड़ता। अब इसको और बुराई की तरफ लेकर गया VCR, कि लोग अपनी मर्जी से फिल्में लाने लगे, वो देखने लगे। और अब जनाब मोबाइल फोन ने आकर, मेमोरी कार्ड ने आकर
अब तमाम चीजों से जान छुड़ा दी है। अब हर बंदे के हाथ में गोया टीवी और वीसीआर आ गया, हर बंदे के हाथ में पूरा सिनेमा घर आ गया। आज हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल फोन में क्या कुछ नहीं लोग भरते और किस तरह दिन और रात गुजारते हैं। नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हम सब ने दुनिया से जाना है। आज दोपहर को हम एक साहब के यहाँ फातिहा करने गए, बड़ी शख्सियत है आपके इलाके की। बताया गया 45 साल उम्र, बिल्कुल फिट आदमी, और अचानक पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। चलते चलते हार्ट फेल हुआ, बताते ही कोई बीमारी नहीं थी और चंद मिनटों में दुनिया से चले गए। है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस तरह के वाकयात हमारे साथ शबो रोज होते हैं। हमारे साथ कोई होता है और अचानक पता चलता है अरे उसका इंतकाल हो गया। याद है कल हम साथ बैठे थे, अरे हमने साथ चाय पी थी, अचानक मौत हो गई और कब्र में चला गया। मगर मैं और आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आज मैं बिल्कुल हट्टा गट्टा लोगों के दरमियान हूं, आज रात मैं भी कब्र में जा सकता हूं, मगर कोई तैयारी है उस कब्र की? ऐ मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपने आमाल पर नजर कीजिए। ये बेअमली की, ये गफलत वाली जिंदगी अच्छी नहीं है। एहसास कीजिए हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि हमने मरना है और मरने के बाद मुनकर नकीरैन के सवालात का जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद बलूचिस्तान वालों से सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि यहां के लोग ये कह के जान छुड़ा लेंगे कि मौला हम तो यहाँ खेती बाड़ी करते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई ना था, हमारे पास टाइम नहीं था। नहीं मेरे बलूचिस्तान के इस्लामी भाइयों, कोई बलूचिस्तान में मरे, सिंध में मरे, पंजाब में मरे, अरे अमेरिका में मरे या यूरोप में मरे, कब्रों में जाकर उन्हें सवालात के जवाब देने होंगे और 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? और फिर एक बड़ा प्यारा चेहरा दिखाया जाएगा और उस चेहरे को दिखाकर पूछा जाएगा, मा कुंत तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मुबारक हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। रिवायतों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिसने जिंदगी इबादत में गुजारी होगी, जिसने नमाजें पढ़ते हुए सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारी होगी, वो तो इन सवालात के जवाब दे लेगा। मगर जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में नमाजें कज़ा करते हुए, बुरे काम करते हुए गुजारी होगी, आका की सुन्नत के मुताबिक नहीं बल्कि नबी पाक के दुश्मनों के तरीके पर जिंदगी गुजारी होगी, वो कब्र में जाकर किसी सवाल का जवाब न दे सकेगा और फिर कब्र जहन्नम का घड़ा बना दी जाएगी। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये वक्त है अपने रब की तरफ सर को झुका लो और अपने आमाल को दुरुस्त कर लीजिए। सुभान अल्लाह, इस महीने के फजाइल कितने प्यारे हैं, इस कदर फजाइल हैं कि हमें फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये गुनाह पर गुनाह करना, ये बार बार गुनाह करना हमारे दिल को सियाह कर दे। बाज़ औक़ात जब इस तरह की बातें होती हैं तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको ये बातें असर भी नहीं करती, बोर हो रहे होते हैं, कहते हैं ये मौलाना साहब को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं, कब इज्तिमा खत्म होगा, कब ये बयान खत्म होगा, वो बोर होते हैं। इसकी वजह क्या है? सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है तो उसके कल्ब पर, दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता है और तौबा कर लेता है तो उसका कल्ब साफ कर दिया जाता है। और अगर वो तौबा के बजाय दोबारा गुनाह कर ले तो ये सियाही मजीद बढ़ जाती है, यहां तक कि उसका सारा दिल सियाह हो जाता है और फिर उसको नसीहत की कोई बात असर नहीं करती। गौर कीजिए मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, रोज गुनाह, रोज नाफरमानी, रोज नमाज छोड़ना, रोज झूठ बोलना, रोज हराम देखना, रोज हराम सुनना, रोज माँ बाप को सताना। अरे जो रोजाना की बुनियाद पर गुनाह कर रहा है, कहीं उसका दिल सियाह तो नहीं हो गया? अरे कितना बदनसीब है वो शख्स जिसका दिल सियाह हो गया। और अगर दिल ही सियाह हो गया, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? कर लो तौबा, वो रब की रहमत बहुत बड़ी है। अरे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, मेरा रब गुनाहों को माफ फरमा देता है, वो दिल को भी साफ कर देगा। बस नदामत के आंसू चाहिए। दिल किसी साबुन और शैम्पू से नहीं धोया जा सकता। अगर दिल का मैल धोना है
تو ندامت کے آنسو بہانے ہوں گے، شرمندگی سے رب کی بارگاہ میں رونا ہوگا، اور اگر یہ آنسو بہ نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سیاہ دل بھی اجالا ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح رب کی رحمت، توبہ کر لے پھر ایسا ہے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھو، دنیا میں ہم کسی بندے کو ستائیں، کسی کو ناراض کریں اور پھر اس سے معافی مانگیں، وہ ایک بار معاف کر دے گا، دوبارہ غلطی کریں دوبارہ معافی مانگیں، شاید دوسری بار معاف کر دے گا، مگر اب تیسری بار کریں تو کہے گا اب معاف نہیں کروں گا، تو بار بار غلطی کرتا ہے، اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ مگر رب کی رحمت دیکھو، بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک بار سچے دل سے معافی مانگے، میرا مولا وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی مانگنے والا چاہیے، اور پھر رب کی رحمت دیکھو، جس سے راضی ہو جائے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے۔ اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، جس نے اللہ کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی اللہ عز و جل اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ اس مہینے کا احترام کرنا ہے۔ دیکھو، اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے، اس مہینے میں رب کو ناراض نہیں کرنا، اس مہینے میں ہمیں نماز قضا نہیں کرنی، بلکہ آج سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی شروع کر دیں گے۔ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ کرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو۔ جو شخص اس مہینے کے کسی دن میں 50 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے اس طرح کی ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ عز و جل اس شخص کو بالوں اور روؤں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کیا اپنے بال گن سکتے ہیں آپ؟ اپنے جسم پر جو روئیں ہیں وہ گن سکتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل، گن ہی نہیں سکتے۔ مگر رجب کے اندر جو 50 رکعتیں ایک دن میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اتنا مبارک مہینہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بس بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کو اللہ عز و جل آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ یہ رجب کے ہر لمحے میں لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جہاں لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں، میرا نام بھی اس میں آ جائے۔ ریاض الصالحین میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا توبہ فرماتے 100 بار، اور ہم ہیں کہ پورے دن میں رب سے توبہ نہیں کرتے۔ کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ دن میں 100 بار ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اور ندامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس خیال کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان کیا خوب فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ اور استغفار ہے وہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت توبہ اور استغفار کیا کرتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ میرے آقا اپنے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ یاد رہے، یہ عبادت کی طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، استغفار بھی عبادت ہے، اس لیے میرے آقا کثرت سے استغفار فرمایا کرتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ایک بڑی خوبصورت روایت، اللہ کی مغفرت کتنی بڑی ہے اور شیطان مردود اور اس کے چیلے جو ہیں وہ مسلمانوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا اے میرے رب مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ شیطان نے گویا چیلنج دیا، قسم کھائی کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ سنو کریم نے کیا فرمایا، ہمارے مولا کی طرف سے کیا ارشاد ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے، رحمان اپنا کرم برساتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم شیطان کی مانتے ہیں یا رحمان عز و جل کو پکارتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے جب بھی توبہ کرے نا، جب بھی مغفرت مانگے، اپنے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے مانگے، تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے بھی مغفرت مانگے کہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ گویا اگر دنیا میں نوٹ کرے تو اس وقت 1.5 ارب مسلمان تو اس وقت ہیں اور اربوں چلے گئے دنیا سے۔ جب جب دعا مانگے کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مرد و عورت کی مغفرت فرما، انشاءاللہ کروڑوں اربوں نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ اپنی ہمیشہ عادت بنا لیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے رجب کی پہلی رات، حضرت امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس ماہ کی پہلی شب خاص اہتمام کرتے اور عبادت کرتے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دستور تھا آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے فارغ ہو کر فقط عبادت میں گزارتے، ان 4 راتوں میں خاص عبادت کرتے۔ اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں غور سے سن لیں۔ پہلی رات ماہ رجب کی پہلی رات، دوسری عید الفطر کی رات، صبح عید الفطر ہو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، صبح بقرہ عید ہو اور وہ والی رات، اور چوتھی 15 شعبان کی رات۔ یہ 4 بڑی خاص راتیں ہیں، اس پہ خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اور حضرت سیدنا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ اب ان 5 میں سے ایک رات رجب کی پہلی رات بھی ہے، اور اس مہینے میں ایک اور رات بڑی پیاری ہے، جی ہاں، اور وہ کون سی رات ہے؟ 27ویں رجب۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو معراج نصیب ہوئی، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس دن شاہ دولہ بنا، آج کی رات ہے 27ویں رجب بھی اس مہینے میں ہے۔ وہ مبارک معجزہ میرے آقا کو جو عطا ہوا وہ بھی معراج کی شب جو ہے وہ رجب ہی میں 27ویں شب ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں 27ویں رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ تو ابھی سے نیت کر لیتے کہ 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے گرمی کے دن ہیں اور روزے کیسے رکھیں گے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں گرمی کے روزوں کی تو کیا بات ہے، سردی میں تو روزہ رکھنا آسان ہے نا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے افضل الاعمال احمدھا، افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشکل ہے۔ سردی میں وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، ٹھنڈا پانی، اب یہ مشکل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اب گرمی میں جو روزہ رکھے گا اس کا انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی نیکی کو تکلیف کی وجہ سے نہ چھوڑا کریں۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، اگر اس کو یاد کر لینا بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی بھی مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، کیونکہ مشقت یعنی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ بعض اوقات اب جیسے بھی یہ اجتماع میں آنا ہوا، بعض اسلامی بھائیوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا یار کون جائے، چلو نہ بیٹھے گپے مارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مشقت ہوئی،
یہاں بیٹھے ابھی بھی مشقت ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہوگی، مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ مشقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ فجر کے لیے اٹھنا، بستر چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے، مگر جو فجر پڑھ لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ تکلیف ختم ہو گئی، اس کا اجر باقی رہے۔ روزہ رکھنا بڑا تکلیف دہ لگتا ہے، مگر افطار کرو کیسی راحت ملتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے پانی۔ اس دن افطار کے وقت جو پانی کی قدر ہوتی ہے نا، یہ کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی ایسا لگتا ہے گویا جان مل گئی، مشقت ختم، مگر وہ دن جو آپ نے روزے میں گزارا اس کا ثواب باقی رہ گیا۔ تو جب بھی نیکی کرتے وقت تکلیف کا خیال آئے، ڈیفیکلٹی کا خیال آئے، تو کر گزرو کہ ڈیفیکلٹی، تکلیف، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، مگر اس کا ثواب میرے رب کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گا۔ اور وہ بزرگ دوسری بات بڑی پیاری فرماتے ہیں کبھی بھی مزے کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ مزہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، مگر اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ جو فلم دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے نا، مزہ ختم، اب اس کا حساب باقی ہے۔ شراب پینے والا سوچے کہ شراب تھوڑی دیر کے لیے پیتا ہے، گندی بدبودار شراب، چلو تمہیں تھوڑی دیر کا اگر لطف بھی آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کا مزہ ختم ہو جائے گا، مگر جہنم کا نہ ختم ہونے والا عذاب، اس کا جواب باقی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بری باتیں کرنے والا سوچے، لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگانے والا سوچے، انٹرنیٹ پر برے برے مناظر دیکھنے والا سوچے، کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سننے والا سوچے، جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر جوا کھیلنے والا سوچے، ان چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والا سوچے، یہ تھوڑی دیر میں تمہارا مزہ ختم ہو جائے گا، مگر یہ مزے کو تو ختم ہو جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا باقی رہ گیا۔ کیسے جواب دو گے؟ تھوڑی دیر کے مزے کے لیے گناہ نہ کرو، صبر کر لو، اپنے آپ پر قابو پالو، جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا۔ کیوں تھوڑی دیر کے مزے کے پیچھے جاتے ہو؟ ارے جنت رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کا مزہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ دنیا میں 50، 60، 70 سال رہو گے، تھوڑی صبر کے ساتھ گزار لو، کیونکہ جنت میں چلے گئے تو پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس میں موت ہے، نہ اس میں بڑھاپا ہے۔ ارے جنت میں لطف ہی لطف ہے، تو کیوں ان گندے لطف کی طرف، ان برے مزوں کی طرف جاتے ہو؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چاہے رجب ہو، چاہے شعبان ہو، بلکہ اس بار اور اگلے کئی سالوں تک رمضان گرمیوں میں آنا ہے، دیکھو روزے مت چھوڑنا، رب کی نافرمانی کی طرف بچ جانا، تھوڑی تکلیف ہونی ہے، آج یہ پیاس برداشت کر لو، انشاءاللہ دنیا کی گرمی برداشت کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے امید ہے جہنم کی گرمی سے نجات مل جائے گی، محشر کی پیاس سے نجات مل جائے گی۔ سنو، جو نفلی روزے رکھتا ہے انہیں میرے رب کی طرف سے کیسی کیسی عطائیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ اے دنیا میں محل کی تمنا رکھنے والوں، رجب میں روزے رکھ لو، جنت میں محل تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے، تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو اثر نو عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے گا اسے اور زیادہ اجر دے گا۔ جن کے لیے ممکن ہو کم از کم رجب میں 15 روزے ہی رکھ لیں، کیا بات ہے مدینے کی، ورنہ کم از کم 7 روزے، 8 روزے، 10 روزے آپ نے فضیلتیں سن لی۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، روزہ دار اللہ کو کتنا پسند آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے لیے دسترخوان اور پانی کے کوزے رکھے جائیں گے جن پر مشک سے مہر ہوگی،
انہیں کہا جائے گا کھاؤ. سنو, قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ کھاؤ, کل تم بھوکے تھے. پیو, کل تم پیاسے تھے. آرام کرو, کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے, پیئیں گے, آرام کریں گے, حالانکہ لوگ اس دن مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. سوچو میرے پیچھے اسلامی بھائی, یا تو دنیا میں آرام کر لو, دنیا میں مزے اڑا لو, یا دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لو, یا دنیا میں تھوڑی مشقت, روزے رکھ کر, عبادت کر کے, نمازیں پڑھ کے. سبحان اللہ, مبارک ہے ان اسلامی بھائیوں کو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. تھکن بھی لگتی ہے, کبھی کبھی پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, انسان تھک جاتا ہے, مگر یہاں تھکنا اچھا ہے. جب دین کی خدمت کے لیے تھکو گے, انشاءاللہ قیامت میں کہا جائے گا آرام کر لو, وہاں تم تھکے ہوئے تھے. کھانا کھا لو, تم وہاں بھوکے تھے. پانی پی لو, تم وہاں پیاسے تھے. مبارک ہوں مبلغین کو جو شہر شہر, گاؤں گاؤں, ملک ملک سفر کرتے ہیں اور نہ اپنی تھکن, نہ اپنے آرام, نہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ سفر کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کرنا نصیب فرمائے اور خوب اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم رجب میں خوب روزے رکھیں. اور یہاں میں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. ہم نے سنا اسلام سے پہلے بھی لوگ رجب کے مہینے میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے. کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدارا اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستی کر لیجیے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص بڑا گناہ گار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد کسی دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہتا ہے میری مغفرت ہو گئی. تو تو بڑا گناہ گار تھا, تجھے کیسے بخش دیا گیا؟ کہا گناہ گار تو تھا, مگر ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا, اس کھانے میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ اپنی بیوی کو سزا دوں. یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسے میرے ببر شیر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں کبھی کھانا غلط پک جائے تو وہی برتن اٹھا کر بیوی کو مار دیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. کیا وہ اللہ کی بندی نہیں ہے؟ کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی؟ اے اپنی گھر والوں پر ظلم کرنے والوں, تو سنو. وہ گناہ گار شخص کہتا ہے میں نے سوچا آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں سزا دینے کے لیے نکل گیا. میں تو روز اپنے رب کی بارگاہ میں غلطی کرتا ہوں, وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا. کہتا میں نے کچھ نہیں کہا, بس چپ چاپ کھانا کھا لیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا اس روز جو تم نے میری بندی کو معاف کیا تھا, حالانکہ تم بندے ہو اور میری بندی کو معاف کیا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. معاف کرو گے تو معافی ملے گی نا. جو معافی نہیں کرتا, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں بدلہ لے کر رہوں گا, میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا, جب موقع ملا برباد کر دوں گا. اے تکبر کرنے والوں, اے مسلمانوں کے لیے برا سوچنے والوں, ایسا نہ کرو. اگر میرے اور آپ کے جرموں پر پکڑ شروع کر دی نا رب نے, ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اس نیت سے معاف کرو کہ مولا میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. آگے بڑھو, معافیاں مانگ لو, محبتیں کر لو. ہم مسلمان بھائی ہیں. یہ بلوچی, سندھی, پنجابی, پختون, یہ تو ہمارے علاقوں کی وجہ سے ہماری زبانیں ہو گئیں, مگر ایک آقا کے امتی ہیں. یہ دشمنی کر کے, یہ تعصب کر کے, یہ دوریاں کر کے جینا اچھا نہیں ہے. آؤ آقا کے امتی بنو, ایک مسلمان بنو. ہم ایک ہیں, محبت کے ساتھ جیو. جب یہ مٹھی بند ہوتی ہے نا, اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. اکیلی انگلیاں ہوں تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے. ایک ہو جاؤ, سارے مسلمان مل کر جئیں, ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں, پھر دیکھو زندگی کا لطف کیسا آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم رجب کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے, ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرا کوئی بھائی دشمنی لے کر جی رہا ہے, نفرت لے کر جی رہا ہے, اے کریم مولا آج ایسی نگاہ رحمت فرما, اس بھائی کے دل میں ایسی نرمی ڈال دے کہ آج وہ سب کو معاف کر دے اور شیر و شکر
ہو کر زندگی گزارے. آپ ہمت کرو, معاف تو کرو, پھر دیکھو آپ کے دل میں کیسا سکون طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رجب المرجب کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے